اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Parliamentary Secretary for Mines and Mineral, Advisor to the Chief Minister of Labour, Chief Secretary, Secretary Mines, یہاں پہ آئے ہوئے خاص کر پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے منرل سیکٹر اور انویسٹمنٹ سیکٹر سے بزنس کمیونٹی, representation from the core, MCC, NRL, other companies participating over here, اور سب سے خاص بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مائن اونرز, انویسٹرز, پارٹیسپینٹس, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں اور آپ شاید میں خیال ہم نے اپنی آنکھ کھولی ہوگی تو ہم بلوچستان کا ایک بڑا مشہور سیاسی فکرہ ہے جیسے ہم سائل اور وسائل کی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کی سائل کے بھی اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت رکھی ہے اور وسائل بھی اس کے بہت زیادہ ہے. اور یہ وسائل دنیا میں اور سائل صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ ہر اس ملک کے اندر ہے جو اس دنیا میں ایک سوشو اکنامک سیکٹر کے اندر پراسپیرٹی کی طرف آگے جا رہا ہے. جنہوں نے اس پہ کام کیا, جنہوں نے اس پہ محنت کی, جنہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا, آج ان ملکوں کے اندر آپ کو خوشحالی زیادہ بہتر نظر آتی ہے, بے روزگاری کم نظر آتی ہے, لوگوں کی زندگیوں میں آسائش اور ترقی زیادہ نظر آتی ہے, ان کے ملکوں کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ نظر آتی ہے اور ان کے اوور آل ڈیولپمنٹ کو آپ ان ملکوں میں زیادہ بہتر نظر دیکھ سکتے ہیں. اور جن ملکوں نے اپنے ان وسائل کو کنٹروورشل بنا دیا اور آپ تجزیہ کیا رہے پوری دنیا میں, چاہے آپ افریقہ میں جائیں یا آپ سینٹرل ایشیا میں جائیں یا جہاں جہاں بھی آپ کا ذہن جا سکتا ہے, جہاں یہ کنٹروورشل بنے وہاں ہم نے حالات بہت خراب دیکھے. ہم نے وہاں سیاسی حالات بڑے خراب دیکھے. وہاں پہ ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں جو ایک فرق نظر آنا چاہیے تھا وہ بڑا کم دیکھا. بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش کے پاس کچھ نہیں ہے, سری لنکا کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. فار ایسٹ کے سائڈ پہ آپ بہت سارے ملک جائیں گے, وہاں شاید آپ کو منرل ریسورس یا دوسرے ریسورس نظر نہیں آئیں گے. لیکن پاکستان اور بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں میرے خیال آپ ہر ریسورس کی بات کریں آپ کو نظر آئے گا. منرل ریسورس کی بات کریں آپ کو نظر آئے گا, سٹون ریسورس کی بات کریں آپ کو پتھر میں بھی نظر آئے گا, ہائیڈرو کاربن میں آئل اینڈ گیس کی آپ بات کریں آپ کو وہ بھی نظر آئے گا, اور سب سے بڑی بات کنیکٹیوٹی اور کوسٹ اس کے ساتھ نظر آئے گا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ قدرت نے یہ انعامات ہمیں دیے ہیں لیکن ہم اپنی جیو پالیٹکس اور سیاست میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ ہم اس نعمت کو بروئے کار نہیں لا رہے اپنے قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. ایک دن آئے گا یہ سارے ایکسپلائٹ بھی ہوں گے, یہ مائن بھی چلیں گے, لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 50 سال, کتنا لوگ روکیں گے؟ لیکن بہتر نہیں ہے کہ اگر ایک ایسی حکومت یا ایک ایسا طبقہ اور ایک سیاسی ایسا فہم پیدا ہو جو بولے کہ جی ہم کیوں اس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں شاید حالات بہت خراب ہوں پھر تو کوئی آنا بھی نہیں چاہے گا, یا جہاں ہم کام کرنا بھی چاہیں گے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہو. تو بہتر نہیں ہے کہ آج ہم 5-10 سال محنت کریں اور اسی وسائل کو اپنے آج کے دور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنی حکومت اور اپنے سارے نظام کے لیے آج فائدے میں لائیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک عام انسان کو تو کاروباری حوالے سے میں خالی سمجھ آئے گا, اگر کوئی آدمی نہیں سمجھنا چاہتا پھر تو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. اس کی مثال میں آپ کو بڑی سمپل دوں کہ ایک آدمی زمیندار ہے, اس کے پاس پانی بھی میٹھا ہے, زمین بھی اچھی ہے, موسم بھی بڑا اچھا ہے, پھل فروٹ جتنے بھی فصل ہے آرام سے اگا سکتا ہے, روڈ بھی اس سے گزر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت پیسہ بھی دیا ہوا ہے کہ وہ اس زمین پہ تھوڑا اگر خرچ کرے تو
فائدہ بھی مل سکتا ہے اور ایک کاروبار شروع بھی کر سکتا ہے. اور اس کے ارد گرد کے حالات بھی ایسے ہیں جہاں اس کے رشتہ دار یا اس کے گھر والے یا دوسروں کی اتنی فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہے جو کہ ہو سکتی ہے. اب وہ انتظار میں ہے کہ نہیں جی میں تھوڑا اور انتظار کرتا ہوں, تھوڑا وقت اور دیکھوں گا. اور اس کے بچے اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے جو ایک بڑی مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا والد صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل اس کو دیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آگے کے حالات اس کے لیے ایسے ناممکن ہوں کہ اس نے استعمال نہیں کیے اس کے بچے بھی نہیں کر سکیں گے. تو ہم بھی اسی ریسورس کو ایسے ہی دیکھیں. ہم پتہ نہیں کس کے انتظار میں ہیں کہ شاید اللہ کی کوئی مخلوق آئے گی اور ہمیں تھوڑا سا اس وسائل کو زمین سے نکالے گی, ہمارے سامنے رکھے گی, اور یہ خود کاپر تانبا بن جائے گا, پھر گولڈ بن جائے گا, پھر کرومائڈ نکلے گا. ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہوگا. اور یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے. آپ میں سے بہت سارے مائن اونرز ہیں جو کرومائڈ کا کام کرتے ہیں, کول کا کام کرتے ہیں, تھوڑا بہت دوسرے منرلز کا کام کرتے ہیں, سٹون کا کام کرتے ہیں, اور آپ اس کام سے واقف ہیں. جس کول کے علاقے میں, جس پتھر کے علاقے میں, جس منرل کے زون میں جہاں کام ہو رہا ہوگا, وہاں آپ کو تھوڑی بہت خوشحالی خود ہی لوکل سطح بھی نظر آ رہی ہوگی. 20-25 آدمی مزدور ہوگا, 8-10 آدمی ٹرک پہ لگا ہوگا, کوئی ٹریکٹر پہ ہے, کوئی پانی لاتا ہے, کوئی سپرویژن کرتا ہے, کوئی آپ کے مال سے اپنے دکان کو چلا رہا ہے, کوئی مزدور اس سے پیسہ کما رہا ہے, کوئی گھر اس سے چل رہا ہے. تو یہ 100, 150, 200 لوگ صرف ایک مائن سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, اور آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے. اگر ہم موسیٰ مسلم باغ سے لے کے قلعہ سیف اللہ سے لے کے کوئٹہ, شارق, خزدار, چاغی, لسبیلا, جہاں جہاں یہ مائننگ سیکٹر میں کام ہو رہے ہیں, اگر ہم ان لوگوں کی زندگیوں میں اگر تھوڑا سا تجزیہ لیں کہ 50 سال پہلے ان کی زندگی کیا تھی اور آج کیا ہے, تو آپ کو ان کی زندگیوں میں بڑا ایک فرق نظر آیا ہوگا. آج کا جو مسلم باغ ہمیں نظر آتا ہے, شاید 50 سال پہلے یہاں ایک پکا گھر بھی نہ ہو. آج خزدار یا نال کے اندر 50 سال آپ پیچھے چلے جائیں, لسویلا میں چلے جائیں, وہ خوشحالی آپ کو اس زمانے میں نظر نہیں ہے جو آج آ رہی ہے. نہ وہاں زمینداری اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ سارا کاروبار آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. تو یہ جو ترقی ہے, اس ترقی کا فائدہ ہمیں صرف اپنی ذات تک نہیں رکھنا بلکہ اپنی سوسائٹی میں بھی دینا ہے, اور اپنی سوسائٹی میں ان لوگوں کو بھی دینا ہے جو شاید مائن اونر بھی نہیں ہوں گے, جو شاید اس کے مالک بھی نہیں ہوں گے, جو اس سے کما بھی نہیں رہے ہوں گے, لیکن فائدہ اٹھائیں گے. ایک بچہ تعلیم حاصل کرے گا, جیولوجسٹ بنے گا, مائن پہ کام کرے گا. ایک مائننگ انجینئر کا سبجیکٹ پڑھے گا, اس مائن پہ نوکری کرے گا. کوئی اسی طرح مائننگ ڈیزائننگ کرے گا, وہ اس پہ کرے گا. کوئی انجینئر بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کرے گا. تو یہ آپ کی اس علاقے یا اس صوبے کے لوگ جن ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلیں گے, وہ اسی کے اندر جاب اپرچونٹی ان کو ملے گی. شاید آپ کا رشتہ دار, آپ کا جاننے والا, آپ کا دور کا پڑوسی, آپ کا قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں, جو بہت مشکلوں سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کل ان کی روزی انہی فیکٹریوں سے, انہی مائن سے جڑا ہوگا, جو کہ شاید ہم سیندک میں یا ہمارے علاقے میں جو دودر میں ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. آج بہت سارے ایسے ہمارے انجینئرز ہیں, ہمارے لوکل لوگ ہیں جو کسی نہ کسی تعلیم یا ٹیکنیکل نو ہاؤ کی وجہ سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ ساری نو ہاؤ اور فیلڈ اور وہ مائننگ سیکٹر نہ ہوتا تو شاید آج وہ بھی بے روزگار پھر رہے ہوتے اور ڈھونڈ رہے ہوتے کہ ہم کیا کام کریں. دیکھیں, دو چیزیں بڑی, انسان اگر تھوڑا اپنا ذہن کھول کے اگر دیکھے کہ جس علاقے کی ایک ریسورس ہے وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. یہاں آپ فیکٹری نہیں بنا سکتے, یعنی کہ اگر کوئی سمجھے کہ کراچی کی طرح, گجرانوالہ یا سیالکوٹ کی طرح یہاں پہ خزدار میں یا لورالائی میں یا موسیٰ خیل میں یا پنجگور میں فیکٹریاں لگیں گی, تو وہ نہیں لگیں گی. ٹیکسٹائل کی نہیں لگے گی, فارماسیوٹیکل کی نہیں لگے گی, گارمنٹ کی نہیں لگے گی. وہ وارہ نہیں کھاتا, جس میں آپ نے بھی یہاں دیکھا ہوگا کہ کمرشلائزیشن بہت ضروری ہے. تو وہ ساری انڈسٹریز کی کمرشلائزیشن ہمارے پاس کوئی فائدہ نظر نہیں آتی تو کوئی لگائے گا نہیں. ہاں, کوسٹ پہ لگائیں گے, گوادر پہ شاید فیوچر میں لگائیں, لسبیلا میں لگائیں گے, اور لسبیلا میں لگا ہوا ہے. شاید بارڈر پہ, رکھنی پہ یا جوب میں, لورالائی میں شاید تھوڑا بہت کچھ کام ہو جائے,
یا کوئٹہ شہر کے اندر بھی اگر ہونا ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن تو آج کوئٹہ میں بہت ہوتی. لیکن سارے جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے فیزیبلٹیز بنتی ہیں، جو آپ سارا بھی کام کرتے ہیں، ہر آدمی انویسٹمنٹ وہاں کرتا ہے جہاں دو فائدہ کما سکے. نقصان میں کوئی کام نہیں کرتا. زمیندار بھی کام نہیں کرتا، دکاندار بھی کام نہیں کرتا، مائن اونر بھی کام نہیں کرتا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ریسورس منرل اور مائن کی صورت میں دیا ہے جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. لیکن کس طرح کرنا ہے یہ آپ نے آج محفل ان تقریباً ورک شاپس میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ لیول آف ایکسپلائٹیشن ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنے فائدے میں لائیں. ایک ہے چھوٹی موٹی مائننگ ہے جو ہم اور آپ پتہ نہیں 50-60 سال سے بھی کر رہے ہیں، بلکہ 100 سال سے کر رہے ہیں. یہ کول مائنز اس لیے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے کہ آج بھٹوں کو چلائیں، فیکٹریوں کو چلائیں، بلکہ یہ تھا کہ اسٹیم انجن کو چلائیں گے، تھوڑا بہت اینٹ بھی پیدا کریں گے. لیکن آج کول کی ریکوائرمنٹ پاور جنریشن میں آ گئی ہے، اس کی کھپت چینج ہو گئی ہے. کل کو شاید کچھ اور اس کی ریکوائرمنٹ نکلے. اسی طرح بہت سارے منرلز ہیں جن کا ہمیں بالکل کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے جی کاپر بھی کچھ ہے، گولڈ ہے، لیتھیم ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، میگنیزیم ہے، بیریم سلفیٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آئرن ہے. تو ہم گورنمنٹ نے اسی طرح محسوس کیا کہ ہم اس میں بات کرتے رہیں گے اور شاید ہمارا ٹینیور بھی نکل جائے گا، 5 سال ایک اور حکومت آئے گی، اس کا بھی نکل جائے گا، یوں کرتے کرتے سب نکلیں گے. لیکن کانکریٹ کام کبھی نہیں کیا. مائنز ڈیولپمنٹ میں ہم نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ مائن اونر کے لیے ہم نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ مائن اونر کی بہتری کے لیے اس کے انفراسٹرکچر میں ہم نے کیا بہتری کی ہے؟ کوئی کام نہیں کیا. نہ کبھی کوئی روڈ بنایا ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہے، نہ کوئی مشینری کی فیسیلیٹیشن دی ان کو، نہ کوئی ایسا میکینزم ان کو بنا کے دیا کہ مائن اونر بھی فیل کرے کہ جی میں ٹھیک ہے، میں مائن اونر تو ہوں، میں نے 50-60 ہزار یا لاکھ روپے خرچ کر کے یہ مائن تو لیز کرا لیے، لیکن اب میں اس کو نہیں چلا سکتا. تو گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ ایک ایسا سٹیپ ہو جہاں پہ ہم اپنے لوکل مائن اونرز کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پرائیویٹ انویسٹر لائیں. بلوچستان جو بھی پرائیویٹ انویسٹر آتا ہے تھوڑا گھبراتا ہے. اس لیے نہیں گھبراتا کہ اس کو ٹھیک ہے سیکیورٹی ایک ریزن ہے، لیکن اس کو اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کا بڑا ایک خدشہ ہوتا ہے کہ میں ڈیڈی صاحب کے ساتھ یا عمرانی صاحب کے ساتھ یا شہریار صاحب کے ساتھ انویسٹ کروں تو میرا انویسٹمنٹ سیکیور کتنا ہے. تو اس مد نظر کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت کم آتے ہیں، گھبراتے ہیں. لیکن وقت لگے گا، تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے محسوس کیا کہ کیوں نہ حکومت بلوچستان خود اپنی ایک کمپنی بنائے. اور یہ ہماری کمپنی جو 2 کمپنیز ہم نے بنائی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا BMRL اور BMEC کے حوالے سے، کہ ایک بڑے وینچرز کی طرف کام کرے، دنیا کے بڑے کمپنیز کے ساتھ کام کرے اور ان ریسورسز کو ڈیولپ کرے، اور ایک ہماری ایسی کمپنی ہو جو آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرے، جو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے اور آپ کا رسک وہ اٹھائے. ایز اے گورنمنٹ آپ کی مائن ہے، کاپر کی ہے، آئرن کی ہے، کول کی ہے، اور بہت اچھا ریسورس ہے. آپ نے اس کو ٹیسٹ بھی کرایا ہے، اس کی فیزیبلٹی بھی بنائی ہے، لیکن آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے. تو یہ ہماری کمپنی جو BMRL ہے یہ آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں آئے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کی کمپنی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے گورنمنٹ کی کمپنی ہے، ہمیں مدد کر سکتی ہے. اور ایک فارمولے کے تحت جو ایک کمرشل فارمولا ہوتا ہے جو کہ آپ بھی اسی طرح کریں گے، کیونکہ میرے اور آپ میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی مائننگ خود کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سسٹینیبلٹی اور فائنینشیل بڑا مسئلہ ہے. ایک منرل ہے جس کو آپ خریدتے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی اور 6 مہینے تک اس کو سٹور بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مائننگ بھی کرنی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں روٹین میں اگر کام چل رہا ہے، مائننگ سے آپ کچھ نکال رہے ہیں اور بازار میں بیچ رہے ہیں اور ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اب کووڈ کی مثال لے لیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کام بند ہو گیا ہوگا، لیکن وہ کون سسٹین کرتا تھا؟ آپ تو، آپ کا مزدور بھی گیا، آپ کے پیسے بھی گئے، آپ کی انویسٹمنٹ بھی بہت خطرے میں پڑ گئی. لیکن اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو ایک بہت بڑے پیمانے پہ کم از کم اس فائنینشیل رسک کو برداشت کر سکتی ہے تو آپ کو سپورٹ ملے گی. اور یہی وجہ تھا ان کمپنیز کو بنانے کا.
لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پھر یہ بھی کیا کہ یہ صرف کمپنیز تک بات نہیں رہے گی، آپ نے پلیٹ فارمز دینے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. اسی لیے ہم نے پہلے پی ایس ڈی پی میں، دوسری میں، اور اس سال بھی ہم نے کچھ ایسے پروجیکٹس لگے کہ جہاں تک ہم روڈ بنا سکیں آپ کے لیے. پکا روڈ بن سکتا ہے تو وہ لے جائیں، ورنہ شنگل روڈز بنائیں. مشینری اس پروجیکٹ میں ہم نے رکھی ہے، ٹیسٹنگ لیبس کی فیسلٹیز ہیں، جو ڈیٹا کی کلیکشن ہے. اور ایک اور کام ابھی ہم جو کروانے جا رہے ہیں کہ ہم خود ایکسپلوریشن کریں. کہ آپ کی کمپنی آپ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت اچھا ریسورس ہے، لیکن میرے اور آپ کے کہنے پہ کوئی اس ریسورس پہ آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. اور ہم 2 سیمپل اٹھا لیتے ہیں جی کاپر کا میرا پرسنٹیج 40 آیا، دیکھیں سیندک میں تو 0.1 ہے، میرے پاس تو 40 ہے. لیکن اگلا بولے کہ جی اس 40 کو آپ نکالنے میں جتنا پیسہ لگائیں گے وہ آپ کو اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے، یا اس کی والیوم اتنی بڑی ہے نہیں جو کہ آپ سوچ رہے ہیں. لیکن وہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کے اس مائن کا کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا، اور وہ ڈیٹا ہر آدمی کلیکٹ نہیں کر سکتا، یا اس کے پاس کم از کم اتنی فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کر سکے. تو ہم نے گورنمنٹ میں یہ جو بی میک اور بی ایم آر ایل ہے، ان کے اندر ہم نے ایک کمپوننٹ رکھا ہے کہ یہ ایکسپلوریشن بھی ساتھ ساتھ کریں گے. کمپنیز ہائر کریں گے، آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے. جی آپ کے ٹھیک ہے 4 مائننگ ہے، مثال ہے موسیٰ خیل میں ہے، یا مسلم باغ میں ہے، یا خضدار میں ہے، کہ ہم آپ کی مائن کے ساتھ آتے ہیں اور ہم آپ کی ایکسپلوریشن کرتے ہیں. اور یہاں پہ تقریباً 1 کروڑ یا 2 کروڑ کا خرچہ آئے گا. یہ ساری رسپانسبلٹی ہم آپ کے ساتھ بیئر کرتے ہیں. اور اگر آپ کا ڈپازٹ اچھا نکل آتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ایک فارمولیشن پہ آ کے بات کریں تو کم از کم آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا. جی بات تو ٹھیک کر رہا ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں یہ بہت اچھا ذخیرہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے نیچے کچھ نہ ہو. اور ایسے ہی ہے، میں نے اپنی زندگی میں بڑا مائننگ میں کام کیا ہے، اوپر میں آپ کام کیا بڑا زبردست، پتہ چلا 6 مہینے بعد نیچے کچھ ہے نہیں. تو انویسٹمنٹ بھی آپ کی گئی، مائن بھی آپ کا گیا، اور اس طرح دنیا میں ہر جگہ ہوا ہے. اب وہ رسک اور وہ کام آپ کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایسوسیٹ اور ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ، آپ کے اپنا ادارہ ہو، آپ کی گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی مدد بھی کر سکے. اور اسی طرح باقی آپ نے دیکھا ہوگا منرل ڈپارٹمنٹ نے آپ کو بریف بھی کیا ہوگا کہ ہر کچھ مہینے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں، فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے کہ بلوچستان میں بہت کم ریسورسز ہیں جو اس صوبے کو کما کے دے سکتی ہیں، جو یہاں کی بے روزگاری کو دور کر سکتی ہے، جو یہاں پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتی ہے. بہت کم ایسے وینیوز ہیں ہمارے پاس. جو سب سے بڑا وینیو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہی منرل کا ہے، مائنز کا ہے. اور یہ مائنز اینڈ منرلز کو جب تک ہم ایک کارپوریٹ لیول پہ یا پروفیشنل لیول پہ جا کے نہیں کریں گے، یہ میرے اور آپ ٹھیک ہے ہم گزارا کر لیں گے جس طرح بھی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ایک سٹیج آ جائے گا یہ بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. سیندک کا آپ نے دیکھا، اسی طرح آپ نے دودر کا سنا ہوگا، اور آنے والے ٹائم میں 1-2 اور وینچرز ہیں جس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیول پہ لے جائیں، لیکن ہم آپ کو انسیکیور نہیں کریں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس اگر ایک اچھا ریسورس ہے تو سب کی آنکھیں آپ کے مائن پہ لگ جائیں گی کہ جی کہیں میری مائن ہی نہ چلے جائے. تو اسی لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کوئی ایسا کام نہیں کرے گی. جو اس کا اپنا ریسورس ہے اس کے پاس ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس اچھا ریسورس ہے تو ایز اے پارٹنر آپ کے ساتھ کام کرے گی اور اپنے ساتھ انویسٹر لائے گی، چاہے بینکنگ فرم لائے یا باہر سے کوئی کمپنی لائے، اور آپ کے ساتھ بات کرے گی کہ آپ مالک ہیں، بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں. کیونکہ آپ نے بھی کل کو یہ کام کسی کو دینا ہوگا یا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوگا، تو بہتر کیوں نہیں ہے کہ سرکار ایک ایسا آپ کو پلیٹ فارم دے جہاں آپ کو پروفیشنل لوگ ملیں، جہاں آپ کو ریلائبل لوگ ملیں. کیونکہ ہم نے اس مائننگ فیلڈ میں بڑا دیکھا ہے، سہانے ساگ بڑے اچھے خواب لوگ دکھاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اتنا ایڈوانس دے دیں گے اور یہ چیک آپ کا ہے، بس آپ اپنی مائن دیکھ لیں، اور انشاءاللہ 6 مہینے بعد یہاں 2 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی اور گاؤں یہ ہو جائے گا. وہ بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، یہ 10 لاکھ روپے بھی رکھ لیں. وہ رکھ لیتے، کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، 10 لاکھ بھی دے دیے، مائن ایگریمنٹ بھی لے گئے. پتہ چلے جی وہ 6 مہینے تک بندہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے. وہ ایگریمنٹ کر کے سائن کر کے آپ سے لے گئے. آپ تو اس لیے خوش ہیں کہ جی میرا پہاڑ ہے، کون لے جائے گا مجھ سے، لیکن اس سے جو فراڈ کرنا ہوگا وہ کر کے چلا گیا. لیکن اگر آپ کو آج یہ پتہ ہو، اور بی میک یا بی ایم آر ایل اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی کنسورشم سے ہم آپ کے لیے ایک ادارہ بنا رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم دیں گے، تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں کم از کم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں.
اور اگر کل کو کوئی غلط بات ہوئی تو یہ سرکار ہے، یہ ہماری کمپنی ہے، ہم جا کے ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو ایک پروفیشنل پورا ان پٹ دیں گے کہ جی ہمارے پاس اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کون سا منرل ہے، کون سا سٹون ہے، یہ لوگ ہیں، یہ فرمز ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ گورنمنٹ ہے، اور یہ آپ کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ ہم گارنٹیر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تب میرے خیال بلوچستان کا ایک عام آدمی جو ایک مائن اونر ہے وہ بھی سیکیور فیل کرے گا کہ جی میرا ایسٹ بھی بن سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اسے روزگار اور کاروبار اور ان ساری چیزوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات، یہ جو میرے خیال اس سیشن میں آپ نے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بھی آئی ہوں گی، آپ نے سیکھا بھی ہوگا. یہاں ہمارے پاس بہت سارے انویسٹرز، سکسیسفل انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. شمس صاحب نے ڈیفینیٹلی اپنا تعارف کرایا ہوگا، انہوں نے ایگرو کے لیے بڑا کام کیا. پاکستان کا پہلا پاور جنریشن جو تھر کے بارے میں ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ جی کسی نے کہا تھا تھر میں یہ ہو جائے گا اور اس میں یہ ہے یہ نہیں ہے. الحمدللہ آج تھر پہ مائننگ ہو رہی ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، پاور جنریشن ہو رہی ہے، اور وہاں کے اندر ایک بہت بڑی خوشحالی ہے. عام انسان کے لیے بھی خوشحالی ہے، حکومت کے لیے بھی خوشحالی ہے، اور ایک سوسائٹی کے لیے بھی ہے. اب بلوچستان کے اندر بھی ہم نے اسی طرح کا ایک میکینزم بنانا ہے کہ ہم ان کامیاب تجربوں کو دیکھتے ہوئے ان انویسٹر کے ساتھ ایک تعلق، حکومت کے ساتھ ایک تعلق، اور آپ کا تعلق، یہ 3 طریقے کا ایک تعلق قائم کر کے ہم بلوچستان کی ان اپرچونٹیز کو دیکھیں اور ان کو آگے کی طرف لے جائیں. ورنہ یہاں پہ ہمارا ایک ہی روزگار ہے، وہ ہے زراعت اور ساتھ میں مال مویشی. اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم بلوچستان کا پانی ختم کر رہے ہیں، بلوچستان میں شاید اگلے 10 15 20 سال بعد زراعت آپ نہیں کر سکیں گے. اور اس کی بڑی سمپل وجہ ہے. میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا پرسوں، اور بڑا آسان طریقہ ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم صرف نصیر آباد کے ہمارے ممبرز یہاں بیٹھے ہیں، نصیر آباد ایک واحد علاقہ ہے جہاں نہری حوالے سے ایگریکلچر ہوتی ہے، یا تھوڑا بہت میرانی ڈیم پہ جو زمینداری ہے وہ میرانی ڈیم کی وجہ سے. باقی آپ کا جتنا بلوچستان ہے زیادہ تر ٹیوب ویلز کے حوالے سے لوگ زراعت پہ کام کرتے ہیں، اور بڑے کم ہیں جو ڈیمز پہ کرتے ہوں گے. لیکن ہم ٹیوب ویل کے ذریعے جس پانی کو نکال رہے ہیں، اس پانی کو 20 لاکھ یا 30 لاکھ سال لگے بھرتے ہوئے، اور ہم نے اس کو 50 سال میں خالی کر دیا. تو اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بالکل 50 سال میں واپس بھر جائے گا، تو یہ آپ بھول جائیں. جو بھی کہتے ہیں نا کہ جی ڈیم بنائیں اور ریچارج ہو جائے گا، یہ پانی اتنی جلدی ریچارج نہیں ہوتا. اس پانی کو قدرت کا ایک ایسا نمونہ ہو، کوئی طریقہ کار ہم بنائیں جو آج کل لوگ سوچ رہے ہیں کہ انجیکٹ کریں واپس سیلابی پانی کو اندر. وہ بڑی بڑی متس ہیں، لیکن وہ اتنے کامیاب ابھی تک ہوئے نہیں ہیں. اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ دنیا کے ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. کیپ ٹاؤن کے اندر آج پانی ہے ہی نہیں. بوتل کا پانی بھی بکتا ہے، گورنمنٹ بیچ رہی ہے. کہاں سے لائیں؟ کہ ہے ہی نہیں پانی تو کہاں سے لائیں؟ سڈنی، کیلیفورنیا، امریکہ کا ایک شہر ہے، اسٹیٹ ہے، جو دنیا کی اگر آپ جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے اگر اس کا تجزیہ لیں تو وہ شاید 6 یا 7ویں نمبر پہ آتا ہے ایک شہر کے نسبت. اتنی بڑی اکانومی اس کی ہے. وہاں پانی کا مسئلہ ہے، اور ہر جگہ دنیا میں آ رہا ہے. آپ کے کوئٹہ میں جو ہمارے ساتھ یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ایک زمانے میں لوگ یہاں کاریزوں سے آبادیاں کرتے تھے. آج نہ کاریز ہیں، نہ وہ ٹیوب ویل میں پانی رہا. 1200 فٹ 1300 فٹ. اور یہ جو سب سے بڑا ایک اور نقصان ہے، یہ جو ہم انڈر گراؤنڈ پانی نکالتے ہیں، خدا نہ خواستہ، جس طرح میں آپ کو مثال دوں گا اسپین کی، انڈونیشیا کی، میکسیکو کی، بلکہ اس کوئٹہ کی. میں کل بیٹھا تھا جب میں مثال کسی کو دے رہا تھا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے شہر ہیں جو پانی جب آپ نے انڈر گراؤنڈ نکالا ہے تو وہ 1-2 فٹ شہر نیچے گئے ہیں، اور چانسز ہیں کہ وہ کولیپس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ اندر پانی کا ایک ذخیرہ ختم کر رہے ہیں جو زمین کو جس نے پکڑا ہوا تھا اب وہ نہیں ہے. تو قدرتی طور پہ اگر کوئی ارتھ کوئک آ جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے، وہ گر سکتا ہے آرام سے، اور ہوا ہے دنیا میں ایسی بہت ساری چیزوں پہ. تو مجھے ان صاحب نے بولا جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کوئٹہ کی. سریاب کے کچھ علاقوں کے اندر 7 انچ زمین کچھ جگہوں سے نیچے گئی ہے، اور ان گھروں کے اندر کریکس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں.
تو ہم تو اس پانی کو ختم کر رہے ہیں جو ہمارے لیے سیونگ تھا. بلوچستان کبھی بھی ایگریکلچر علاقہ نہیں رہا ہے. بلوچستان ہمیشہ سے مال مویشی کا علاقہ رہا ہے. لیکن ہم نے ماشاءاللہ ہمیں جس نے سیب سکھایا ہم نے سیب اصول لکیر کے فقیر ہم بن گئے. پورا سیب پورے بلوچستان میں لگا دیا. کسی نے پتہ نہیں کون سے فروٹ لگا دیے اور فلڈ اریگیشن کر دی اور ہم نے اپنے ذخائر ختم کر دیے. تو اب آپ کا روزگار کہاں پہ ہے؟ ایگریکلچر تو اگلے 10-15 سالوں میں کم از کم ایک عام آدمی جو تجزیہ رکھتا ہے وہ تو کہتا ہے آپ کا ایگریکلچر ہو نہیں سکے گا جب تک کہ یہ ٹنل فارمنگ آپ نے دیکھا ہے کوئٹہ میں بڑا. لیکن یہ ٹنل فارمنگ کتنا آپ کر سکیں گے؟ تو آپ کے پاس ذرائع معاش کی کچھ چیزیں بلوچستان میں بچ جائیں گی جن میں سے مائنز اینڈ منرل سب سے بڑا ہے. تو 10-15 سال بعد اگر اس میں آنا ہے برداشت کر کے نقصان اٹھا کے تو بہتر ہے آج اس کو پلان کریں. آج اس کو ایک صحیح طریقے سے پلان کریں کیونکہ بات روزگار کی ہے. میں اگر اپنا پانی بچاؤں اور اپنے مائن سیکٹر سے اگر اپنی آبادی اور اپنی آمدن کو 10 گنا زیادہ کما سکوں اور اس سے کم کما رہا ہوں تو میں تو مجھے خوش ہونا چاہیے اور اپنے پانی کو بچاؤں. کیونکہ پانی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ آپ سمندر پہ بھی نہیں رہ گئے. جو قلعہ سیف اللہ، چاغی، خوزدار، آپ کے علاقے جو باقی سبی کا یہ سارے علاقے ہیں یہ سمندر کے سامنے بھی نہیں ہیں. ورنہ اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو شاید سعودی مڈل ایسٹ کی طرح یا یورپ کی طرح ہم سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے بھی استعمال کر سکتے تھے جسے ڈی سیلینیشن پلانٹ کہتے ہیں جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو پھر قدرتی طور پہ انتظار کریں کہ بارشیں ہو جائیں. لیکن ہم نے بلوچستان میں ایسا بھی دیکھا ہے وقت 2018 میں جب ہم آئے تھے تقریباً کوئی 5-6 سال کا قحط بھی گزرا ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ یہ بڑا الارمنگ ہے کہ ایک طرف ہمارا پانی ذخیرہ ختم ہو رہا ہے جو کہ ہماری زراعت کو ختم کرے گا. اگر ہماری زراعت ختم ہوئی تو ہماری آمدنی ختم ہوگی. اگر آمدنی آپ کی ختم ہوئی تو آپ مال مویشی بھی نہیں کر سکتے اور لامعنی پھر آپ کا لا اینڈ آرڈر بھی بڑھے گا. پھر بہت ساری چیزیں اور بڑھیں گی. تو بلوچستان کے بعد سب سے بڑا سیکٹر رہ جاتا ہے فشریز کا جو سمندر پہ ہے اور مائنز اینڈ منرلز کا جو بلوچستان کے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. اور تیسرا آئل اینڈ گیس کا. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. اور اگر ٹریڈ ہوا افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، لیکن ٹریڈ میں کتنے لوگ کمائی کریں گے؟ عام آدمی تو نہیں کما کر سکتا. وہ ٹریڈر ہی کر سکتا ہے، انویسٹر ہی کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے اگر آج کے اس پورے ورکشاپ کے حوالے سے اگر ہم ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیکٹر بلوچستان کی ضرورت ہے. یہ آپشن نہیں ہے. یہ صرف ایک ہی آپشن ہے. کریں اچھی بات ہے، نہیں کریں گے آپ تو کل کو ہمیں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوگا جو کہ ہم دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ٹائم ہے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ آئے. یہاں پہ سیکرٹری صاحب ہیں، پارلیمانی سیکرٹری صاحب ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، بی میک کمپنی کے سی اوز ہیں جن کو ہم نے گورنمنٹ بیس بنایا ہے، جس کے بلوچستان کی نمائندگی ان کمپنیوں کے اندر ہے، آپ لوگوں کی طرف سے ہے. آپ لوگ بیٹھیں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد ان چیزوں کو ہم کس طرح ایکسپلائٹ کر کے آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں تاکہ وہ فائدہ جو ایک آپ کو بھی ملے، آپ کی وجہ سے آپ کے علاقے کو بھی ملے اور بلوچستان کے آنے والی جنریشن کو ملے. میں آپ کو صرف آخری باتوں میں بتاتا چلوں جس طرح ہم بات کرتے ہیں جی سرکار تو ہے. ہماری سرکار کی پوزیشن تو یہ ہے کہ ہم سوائے سرکاری نوکری کے تو اور کوئی نوکری دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور حکومت پاکستان کے ساتھ سارے صوبے اور جس طرح بلوچستان ہے ہمارا صرف 35 ارب کا صرف پینشن بل 1 سال کا، اور اگلے 3-4-5 سال میں یہ پینشن بل کوئی 100 ارب کی طرف جا رہا ہے. آمدنی کی کوئی ذخائر نہیں ہے. کہاں سے نوکریاں اور سرکار آپ چلائیں گے؟ تو جب تک ان سارے پوٹینشیل ایریاز کو ہم ڈیولپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے تعلیم بھی صحیح نہیں ہوگی، ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، روڈ بھی نہیں بنے گا، ڈیم بھی نہیں بنیں گے. سرکار کے پاس اگر پی ایس ڈی پی میں کچھ پیسے ہوں گے تو بنائے گا. اگر سرکار بھی، اور سرکار کہاں سے کمائے گی؟ سرکار ٹیکس سے کماتی ہے. ٹیکس کس پہ لگتا ہے؟ بزنس پہ لگتا ہے، مائن ہے، رائلٹی ہے، کاروبار ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ہم کمائی کی طرف جائیں گے. تو یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے لیکن سینسٹائز کرنے والی بات ہے. یہ سیریس باتیں ہیں اور اگر میں اور آپ ان چیزوں پہ سیریس نہیں ہوں گے تو پھر شاید
عام آدمی نہیں ہوگا. آپ ایز اے انویسٹر سیریس ہوں گے, ہم ایز اے گورنمنٹ ہوں گے, ایز اے بیوروکریٹ ہوں گے, ایز اے مائن اونر ہوں گے, ایز اے جیولوجسٹ ہوں گے یا ٹریڈرز ہوں گے. میرے اور آپ کی سیریس ہونے کی ضرورت ہے. ایک عام آدمی بیچارہ جو ایک مزدوری کر رہا ہے یا کوئی دکان چلا رہا ہے, جو کوئی ٹرک چلا رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے, وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سٹیک ہولڈرز کو ان سیمینارز اور ان پروگرامز کے حوالے سے اپنا ایک ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں کو آگے کس طرح لے جانا ہے بلوچستان میں. اور آپ کا جب تک سپورٹ حکومت کے ساتھ نہیں ہوگا, حکومت اکیلے ہی کام نہیں کر سکتی, اور یہ ہم دونوں کے لیے سروائیور. اور ہمارے لیے سب سے آئیڈیل سچویشن اسی لیے ہے کہ ہمارے بیچ میں انویسٹرز بھی ایسے آئے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, جو اس فیلڈ سے ہیں, جو بھی ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہم سب کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں امید انشاءاللہ کروں گا کہ اس سیمینار یا ورکشاپ کے حوالے سے جو میسج آپ سب اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے ایز این انڈیویجول, وہ یہی ہے کہ ہم جتنا جلدی اس پہ کام کریں اتنا اچھا ہے ہمارے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے گورنمنٹ کے لیے, ہمارے نیبرہڈ کے لیے. اور جتنا ہم اس دیر تک اس کو ڈیلے کریں گے اور جتنا دیر سے اس سیکٹر میں آئیں گے, اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, ہو سکتا ہے وہ حالات ایسے نہیں ہوں گے جن کو ہم سوچ رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر کنگریچولیٹ کروں گا ہمارے پارلیمانی سیکرٹری عمرانی صاحب کو, سیکرٹری مائنس کو, ان کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے جو آئے والے دوست ہیں پاکستان کے مختلف کمپنیز سے, چائنیز کاؤنٹر پارٹ کو, خاص کر NRL اور باقیوں کو کہ انہوں نے آ کے اس ورکشاپ میں حصہ لیا, اور آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کریں. اچھی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں کیونکہ بزنس ٹو بزنس انہی کے تھرو آپ کر سکیں گے اور اسی کا ایک انشاءاللہ فائدہ ملے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.